وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے پیارے شیخ پیر و مرشد حضرت اقدس حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکات عالیہ کے حکم پر عارف باللہ محی سنہ رومی ثانی تبریز دوران جنید وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الہامات ربانیہ میں سے حضرت والا کا ایک ملفوظ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ملفوظ 26 محرم الحرام 1391 ہجری بمطابق 24 مارچ 1971 بعد ظہر کا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے اور مجدد صدی میں ایک آتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 1100-1200 کتابیں لکھی ہیں۔ تفسیر بیان القرآن حضرت نے لکھی، فتاوی امدادیہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لکھا اور اپنے شیخ کی طرف منسوب کر دیا۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے تصوف کے اوپر سے مٹی جو پڑی ہوئی تھی بدعت کی اس کو سب کو ہٹا دیا اور صاف ستھرا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کہ تصوف بہت آسان ہے، کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص 3 باتوں کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ محروم نہیں رہے گا۔ نمبر 1، مخلوق سے حسن ظن، مخلوق سے حسن ظن۔ اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے اس سے مراد ذوی العقول، عقل والے۔ مخلوق تو کتا بھی ہے، گدھا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے مراد یہاں پہ ذوی العقول مراد ہیں، عقل والے انسان مراد ہیں۔ مخلوق سے حسن ظن، روئے زمین پر ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے، یہ مجھ سے اچھا ہے۔ اس کی اچھائیوں کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، میں نالائق ہوں، میں کمتر ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاص مرید تھے، خلیفہ اجل تھے۔ فرماتے ہیں خلق میں میں ہی سب سے برا ہوں، خلق میں میں ہی سب سے برا ہوں، کوئی نہیں ہے مجھ میں بھلائی۔ اس درجے تک اپنے آپ کو مٹانا کہ میں ہی سب سے نالائق ہوں، میں ہی سب سے برا ہوں، مجھ میں کوئی بھلائی ہے ہی نہیں۔ اگرچہ توفیق ہو رہی ہے تہجد پڑھنے کی، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، من جانب اللہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اللہ نے علاج بتا دیا۔ جب بھی دل میں آئے کہ میں نے تہجد پڑھی ہے، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں اوابین پڑھتا ہوں، میں اتنا ذکر کرتا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، فوراً یہ آیت یاد کر لے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں وہ ہم کرواتے ہیں، تہجد اللہ پڑھواتے ہیں، جی اشراق اللہ پڑھواتے ہیں، نماز اللہ پڑھواتے ہیں، جتنی نیکیاں XYZ اب ایک ایک کو میں گنوا نہیں سکتا، سب اللہ کرواتے ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جتنے گناہ ہیں اللہ نے نسبت ہماری طرف فرما دی کہ تم کرتے ہو، گناہوں کی نسبت ہماری طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گندے ہیں، نالائق ہیں، ہمارا اصل مٹیریل گندا ہے۔ گندا کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں
ایسے ماء مہین ذلیل حقیر نجس ناپاک پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے. ایسی گندی ہے، ایسی ناپاک ہے کہ انسان خود اس کو پسند نہیں کرتا، حقارت ہوتی ہے اس کو. کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو جسم ناپاک، جسم سے نکل جائے تو مکمل ناپاک، جب تک کہ وہ غسل نہ کرے پاک نہیں ہوتا. ایسے گندے ذلیل پانی سے. اور ادھر ماں کا خون، وہ بھی گندا نجس. اصل مٹیریل انسان کا یہ ہے، اللہ نے اس سے انسان کو پیدا کیا ہے. تو ہم تو گندے ہوئے نا، اصل اوریجنل مٹیریل گندا. تو گندی چیز سے گندی چیز نکلے گی تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. یہی ہے، گندی نکلے گا. اگر گندی چیز سے اچھی چیز نکلے تعجب کی بات ہے. لوٹے میں ڈالا آپ نے پانی اور ٹوٹی سے نکل رہا ہے روح افزا، تو آپ بھی پریشان ہو جاؤ گے، ارے روح افزا کہاں سے آ گیا، ہم نے تو پانی ڈالا تھا اس میں. تعجب کرو گے. تو ایسے ہی اگر ہم سے نماز ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، تو یہ من جانب اللہ کروا رہے ہیں. اس میں کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے کہ جی یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا فجر کی، اس کو دیکھو ایسی بس خامخواہ داڑھی رکھ رکھی ہے، نماز کے قریب بھی نہیں جاتا. نہ 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 نہ، کبھی نہیں سوچنا، کبھی نہیں سوچنا. مخلوق کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جتنے لوگ بھی آتے ہیں ان سب کو اپنے سے بہتر سمجھیں. حتیٰ کہ بعض اللہ والے اپنے آپ کو جانوروں سے بھی اچھا نہیں سمجھتے. ایک بہت بڑے بزرگ کا ذکر آتا ہے. گاؤں میں کہیں جا رہے تھے، گاؤں میں تو زیادہ گھر ہوتے نہیں ہیں، ایک گھر ادھر ہے تو دوسرا گھر 3 میل کے فاصلے پر ہے، درمیان میں کھیت ہوتے ہیں، اور کھیتوں میں بھی تو کوئی راستے نہیں ہوتے، اتنی چھوٹی سی پگڈنڈی ہوتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک آدمی چل سکتا ہے، 2 آدمی بھی نہیں چل سکتے. تو اس پگڈنڈی پہ ایک بزرگ جا رہے تھے، اللہ والے جا رہے تھے، اور لمبا راستہ تھا. تو سامنے سے اسی پگڈنڈی پہ کتا چلا آ رہا ہے. اب دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا. یہ بزرگ دل میں سوچتے رہے کہ کتا ہٹ جائے، میں نکل جاؤں. کتا تو مکلف نہیں ہے، اس نے تو نماز نہیں پڑھنی، میں مکلف ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، نیچے چلا جاؤں گا تو گندا پانی ہے. یہ سوچتے ہوئے آگے گئے. کتے نے راستہ نہیں دیا. کتے بھی آ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ بھی سامنے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. بس بزرگ کے دل میں بات آئی اور نیچے اتر گئے. کتا گزر گیا، اس کے کپڑے خراب ہو گئے، کپڑے دھو لیے اس نے، جسم کو اپنا پاک کر لیا، نماز وغیرہ پڑھ لی. آواز آئی، آج تو نے اپنے دل کو پاک کر دیا، نیچے اتر کر تو نے اپنے کپڑے تو ناپاک کر لیے، اپنا جسم تو نے ناپاک کر دیا، اور اس کے بعد دھو کے اس کو پاک بھی کر لیا، لیکن اپنا دل تو نے پاک کر دیا کہ تو نے کتے کو راستہ دے دیا، کہ کتے کو بھی تو نے اپنے سے افضل سمجھا، بہتر سمجھا. کیوں؟ یہ جو جانور ہیں، حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں بڑائی ہو کہ میں نے یہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا نام لے کر صبح بشام 3 مرتبہ یہ کہیں کہ میں اپنا نام لے، عطا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے ذلیل، حقیر، کمینہ، کمتر ہوں فی الحال، دنیا کے تمام کافروں سے، جانوروں سے، حتیٰ کہ کتے اور بلی سے بھی کمتر ہوں فی المعال، خاتمے کے اعتبار سے. اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو بلے بلے، اور اگر خدا نہ خواستہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، کلمہ نصیب نہیں ہوتا، خاتمہ میرا خراب ہو جاتا ہے، تو یہ جانور بہتر ہے. اس لیے کہ وہ جہنم میں تو نہیں جائیں گے، ان کو تو اللہ ویسے برابر کر دیں گے. یا لیتنی کنت ترابا. اس وقت کافر جب دیکھے گا کہ ارے جانوروں کا معاملہ تو یہ اللہ نے بدلہ دلایا، اور اس کے بعد تمام جانوروں سے کہا چلو مٹی ہو جاؤ، اسی لمحے سارے جانور مٹی ہو جائیں گے، بدلہ دلوا کے مٹی. تو کافر بھی کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہمارا بھی ادلا بدلہ کرا کے اللہ ہمیں مٹی کر دیں. لیکن اس وقت مٹی وٹی نہیں ہوں گے کافر ظالم، وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ مکلف تھے، جانور مکلف نہیں ہیں، جانور مکلف نہیں ہیں. تو اللہ والے اپنے آپ کو اتنا حقیر سمجھتے ہیں کہ بھائی خاتمے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی غوث غوث جی، اتنا اونچا ولی اللہ کا. ایک بڑھیا نے دیکھا خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کی تعریف کی، انہوں نے جب اپنے کان سے سنا تو فرمانے لگے اے بڑھیا
کیا تو تعریف کرتی ہے عبد القادر کی؟ ایما چو سلامت بلبے گور بریم، ایما چو سلامت بلبے گور بریم، احسن تو چستی چلا کی ماں. عبد القادر کی تعریف مت کر. ہاں جب اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ قبر میں لے جاؤں پھر میرے لیے خوشی کا مقام ہے، پھر میری یہ تعریف جتنی بھی کرو وہ کم ہے. لیکن جب تک موت نہیں آتی اس وقت اس سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے ساری مخلوق کو اپنے سے بہتر سمجھیں، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھیں. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ 3 باتوں پر اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. نمبر 1، مخلوق سے حسن ظن، مخلوق سے حسن ظن. یہاں ایک بات عرض کر دوں، عام مخلوق سے جب حسن ظن ہے تو جس کو آپ نے اپنا پیر بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنا شیخ بنایا ہے، جس کو اپنا مربی بنایا ہے، اس سے کتنا حسن ظن ہونا چاہیے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من اعترض علی شیخہ او نظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا. جس نے اپنے شیخ کو نظر حقارت سے دیکھا، اس کے کسی کام پر اعتراض کیا، فلا یفلح ابدا، فلاح پا ہی نہیں سکتا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، ہرات کے رہنے والے، محدث عظیم، جنہوں نے مشکات کی شرح مرقات عربی زبان میں 12-11 جلدوں میں لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں. تو جس سے آپ فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، جس سے آپ کچھ لینا چاہتے ہو، تو میرے پیارے بھائیو حسن ظن کے ذریعے سے لے سکتے ہو. یہ حسن ظن کے تار اتنے باریک ہیں کہ نظر بھی نہیں آتے، اور جب یہ کٹ جاتے ہیں تو پتہ بھی نہیں چلتا. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ کو اپنے مربی سے، اپنے شیخ سے، اپنے پیر سے جتنا زیادہ حسن ظن ہوگا اتنے بڑے تم اللہ والے بنو گے. گو وہ شیخ تمہارا اس درجے کا نہ ہو، گو شیخ تمہارا اس درجے کا نہ ہو، لیکن تم نے سمجھنا ہے کہ میرا شیخ سب سے اونچے درجے کا ہے، وہ جہاں کھڑا ہے میں نہیں پہنچ سکتا. دیتے اللہ ہیں، شیخ بہانہ ہے. جی اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بہانہ بیگم ہے، بیوی ہے. دینے پہ آئے تو ایک ہی بیوی سے 18.5 بچے، اور نہ دینے پہ آئے تو 3 لے کے بیٹھ جاؤ، کوئی اولاد نہیں ہوتی. دیتا اللہ ہے، رزق اللہ دیتے ہیں. ایک آدمی آلو چھولے کی ریڑھی لگاتا ہے، اس سے اللہ ایسی روزی دیتے ہیں اس کو کہ اس نے بلڈنگیں خرید لی ہیں، اور ایک بڑی دکان لگا کے بیٹھا ہے، سنارا بن کر بیٹھا ہے، لاکھوں کروڑوں روپے دکان پہ لگائے ہیں. شام کو مکھیاں مار کے گن کے جاتا ہے کہ 30 مکھیاں ماری ہیں. کوئی گاہک ہی نہیں آتا، دکان تو اس نے بھی لگائی ہے. دینے والا اللہ ہے، دکان سے کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی ٹھیا لگاتا ہے، اللہ اس سے برکت دیتے ہیں اس کو. اور ایک آدمی بہت کچھ لیکن کچھ بھی نہیں. ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، شیخ کے ہاتھ میں کوئی ہدایت نہیں ہے. وہ ذریعہ ہے، ذریعہ ہے. بیگم ذریعہ ہے اولاد کا، دکان ذریعہ ہے اولاد کا. یہ ذرائع ہیں، ذرائع کی قدر کرنی ہے. سب کچھ اس کو نہیں سمجھنا وہ، لیکن اس کی زندگی بھر احسان آپ کے سر پر ہوگا، ممنون آپ رہیں گے اس کے. جی ہوتا ہے طریقہ کار. تو اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ ہی دیتے ہیں. ولی بھی اللہ بناتے ہیں، لیکن کسی ولی کی صحبت سے بنے گا. عادت اللہ یہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مادرزاد ولی پیدا ہو گیا ہو. شاذ و نادر اگر کوئی ایسا ہوا تو ہوا، وگرنہ عادت اللہ یہ ہے کہ ولی بناتے ہیں اللہ، کسی ولی کی صحبت سے بنتا ہے. بغیر کسی ولی کی صحبت سے کوئی اللہ والا نہیں بنتا. حضرت فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ایسی، اس کی مثال ایسی ہے کہ مردے میں جان پڑ جائے. مرغی انڈے دیتی ہے اور وہ انڈے مردہ ہوتے ہیں. جب مرغی ان انڈوں پہ بیٹھتی ہے 21 دن اپنی گرمی پہنچاتی ہے تو وہ مردہ انڈا زندہ ہو جاتا ہے. اس کے اندر سے نیک محمد کو چماٹ لگاؤ، ابو الحسن، مولانا ابو الحسن پیچھے مڑ کے اس کو لگا دے. سونے کے لیے آتا ہے. کدو آدمی اتنا دور سے آتا ہے اور یہاں بڑے ٹھاٹ سے سو رہا ہے آنکھیں بند کر کے. ایسا نہیں کرنا، مرغا بنا دوں گا میں. پچھلی دفعہ نہیں آیا تھا، میں نے کہا تھا مرغا بھی بناتا ہوں میں، اور کھڑا بھی کرتا ہوں، کرسی بھی بناتا ہوں، پھر آخر میں لمبا بھی ہوتا ہے بندہ. ہاں یہ اصطلاحات ہیں، یہ آپ نہیں سمجھتے، مدارس والے سمجھتے ہیں. ہاں جنہوں نے قرآن حفظ کیا وہ جانتے ہیں یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور جس نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا اس کو نہیں پتا کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آنکھیں کھول کے رکھ. ہاں مجھے پتا ہے سارا دن تو دکان چلاتا رہتا ہے، ابھی تو نیند آئے گی. ہم فرماتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں، مراقبے کی حالت میں نہ بیٹھیں.
آپ کی آنکھوں سے مال ملتا ہے, آپ کی برکت سے اللہ دل میں ڈالتے ہیں. جی ہم کو اتنے بڑے وہ نہیں ہیں کہ بس سب کچھ ہی ہمیں آتا ہے, آپ کی برکت سے اللہ پاک دل میں ڈال دیتے ہیں. کوئی رٹ کے تھوڑی آتے ہیں, نہ کوئی سوچ کے آتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں اللہ جو میرے لیے سب سے زیادہ مفید ہو وہ بات میرے دل میں ڈال دیجیے. اسی لیے آپ کو یہ بیان جتنے بھی ہیں بے ربط ملیں گے, ایران کے توران کے ادھر کے جو بات دل میں آئی بول دیا. اس لیے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تقریباً بزرگوں کا یہی ہوتا ہے, جو اللہ والے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے بیان کے اندر ربط نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہر ضرورت مند اپنی ضرورت لے کے اور اپنی اصلاح کی نیت سے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مال دل میں ڈال دیتے ہیں, القاء کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بات ڈالو, یہ بات کرو. ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہوں گے, اس نے کہا کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ شرط لگائی. میں نے کہا تم دل میں کوئی بات سوچو اور مجلس میں جاتے ہیں, دیکھنا وہی بات ہوگی. کہا وہ ہارا میں جیتا. مجھے آ کر اس نے کہا, میں نے کہا میرا کمال نہیں ہے یہ, مجھے پتہ بھی نہیں ہے تم نے شرط لگائی ہوگی نہیں لگائی ہوگی, میرے علم میں بھی نہیں, اور غیب کا علم بھی میں نہیں جانتا ہوں, اور جو غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ مردود ہے. اللہ کی صفت ہے یہ, اللہ جانتا ہے غیب کا علم. بھائی اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کا حسن ظن جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور ان کا اعتقاد بڑھ جاتا ہے, اور اس کی برکت سے پھر وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں. اور شیطان ظالم ایسا ہے کہ ایسی باتیں ہونے کے باوجود بھی اس کو پیچھے کر دیتا ہے, وہ پیچھے ہو کے رہ جاتا ہے, آگے ترقی نہیں کر پاتا. تو میرے پیارے بھائیوں, چونکہ یہ اصلاحی مجلس ہے تو اس میں طرح طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, ہر طرح کی بات ہو جاتی ہیں. کسی کو ڈانٹ دیا, کسی کی تعریف کر دی, تو یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. کوئی ایسا ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نیک محمد, ہاں آرام سے بیٹھا رہے, لیکن سونا نہیں. ہاں تو بہرحال بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں مرغی کے مردہ جاتے, تمہارے سونے کی وجہ سے یہ نوست ہو گئی. ہاں یہ سونا استغنا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے بیان کی, آ گیا ہوں, حاضری لگا دی ہے میں نے, بس سلام بھی ہو گیا, انہوں نے دیکھ بھی لیا, بس باقی تو سنتے ہی رہتے ہیں ساری باتیں روز کی روز. کون سی نئی باتیں کہاں سے لائیں بھائی, پرانی باتیں, پرانا ہی دین ہے. پرانی تیری نانی تو پرانا تیرا دادا, سارے پرانے ہیں میرے بھائیوں. کیا کہاں سے لائیں نئی بات؟ ہمارے حضرت فرماتے ہیں تکرار سے کیوں گھبراتے ہو؟ چائے روز پیتا ہے, صبح شام پیتا ہے, اور 10 سال سے 20 سال سے 25 سال سے پی رہا ہے. کبھی سوچا کہ یار روز چائے پیتے ہیں, چلو بھائی آپ کی بات چائے نہیں پیئیں گے. اوہ خان اور چائے چھوڑ دیں. 2 خان ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے پہاڑ کے اوپر, چشمہ جاری تھا, پانی بہ رہا تھا. ایک نے دوسرے سے کہا کہ کاش کہ یہ بجائے پانی کے چائے ہوتی تو کیا کرتے؟ دوسرے نے کہا پیتے, جی بھر کے پیتے. اور کیا کرتے؟ تو چائے, اگر چائے بند ہو جائے, چائے کے تکرار سے پریشان نہیں ہوتے, پراٹھے کے تکرار سے پریشان نہیں ہوتے. روز پراٹھا چاہیے, روز پراٹھا چاہیے, ہاں آلو والا بھی چاہیے, ہاں پراٹھا چاہیے. روز پراٹھا کھا رہے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں, روز روٹی کھا رہے ہیں تھکتے ہی نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ دین کی بات کا اگر تکرار ہوتا ہے, فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین, نصیحت کیجئے اور بار بار کیجئے, بار بار نصیحت دل میں اترتی ہے. بارش اگر ایک دفعہ ہلکا جھٹکا دے کے چلی جائے تو زمین سرسبز و شاداب نہیں ہوتی جب تک کہ بارش اس میں مسلسل ہوتی نہ رہے, پھر زمین میں سبزی اور ہریالی آتی ہے. ایسے ہی بعض اوقات ایک دفعہ بات انسان کے دل پہ اثر نہیں کرتی, 2-3 دفعہ 4 دفعہ تو پھر بات دل میں جا کے اثر کرتی ہیں. ہمارے پیارے شیخ نے ایک عجیب بات بتائی, فرمایا اس سے گھبراؤ مت. بعض اوقات آپ نے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا, مساجد میں بھی دیکھا ہوگا, بعض ٹوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں, نٹ وٹ ڈھیلے ہو جاتے ہیں, بیچاری بوڑھی ہو جاتی ہیں, تو وہ اس میں سے ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہتا ہے. تو تسلسل سے اس کے گرنے کی وجہ سے جہاں وہ گر رہا ہے, ٹائل ہے, سنگ مرمر ہے, کچھ بھی ہے, آپ دیکھیں گے وہاں کھڈا پڑ گیا ہوگا. ایک قطرے کی اوقات کیا ہے؟ ایک قطرہ کتنا اوپر سے گراؤ, کیا اوقات ہے اس کی؟ ایک قطرہ کیا کھڈا کرے گا؟ لیکن وہ تسلسل سے 10 سال سے گر رہا ہے, اس کے تسلسل کی وجہ سے وہ کھڈا پڑ گیا, 1-2 انچ کھڈا پڑ گیا. ٹھیک ہے, اب اگر وہ قطرہ جو 1 لاکھ قطروں کے بعد گرا ہے اور اس کے پڑنے سے کھڈا پڑ گیا تو اس نے نعرہ مارا, نعرہ تکبیر, کھڈا میں نے مار دیا. تو جو پہلا قطرہ گرا تھا پہلے دن, وہ کیس کر دے گا ظالم, میں نے بھی تو چوٹ لگائی تھی, میں بھی تو گرا تھا, میرا اثر کدھر گیا؟ ہر بیان, ہر بات انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے, لیکن کبھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے, مثل پتھر کے ہو جاتا ہے. تو
تو وہ جلدی اثر نہیں کرتی، تو بار بار ہوتی رہتی ہے، تو ایک دن دل میں ایسی چوٹ لگتی ہے کہ انسان کہتا ہے بس ہم نے سب کچھ توڑ تاڑ دیا ہے، توبہ کر لی ہے، اب انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، اطاعت اور فرمانبرداری کریں گے، گناہ اور اسباب گناہ سے دور رہیں گے. تو یہ بار بار کے سننے سے پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیا؟ ہاں، انڈوں والی بات. تو وہ مرغی جو ہے نا انڈوں پہ بیٹھتی ہے 21 دن کی گرمی، بے جان انڈے کو ایک اندر جاندار چوزا تیار ہو جاتا ہے، اور وہ چوزا فون نہیں کرتا، کال نہیں کرتا، ہیلپ لائن پہ نمبر ڈائل نہیں کرتا 1111 پہ کہ میں زندہ ہو گیا ہوں مجھے باہر نکالو. ٹونٹ مار کے انڈے کو توڑ کے باہر آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے؟ یا کبھی کسی کی کال آئی ہو، کسی کے پاس چوزے کی کال آئی ہو کہ میں اندر پھنسا ہوا ہوں مجھے باہر نکالو، پلیز باہر نکالو؟ نہیں، ٹونٹ مار کے باہر آ جاتا ہے، خود ہی ٹونٹ مارتا ہے، انڈے کو کھول کو توڑتا ہے، باہر آ جاتا ہے. کون ذات ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آکسیجن اندر پہنچا رہی ہے؟ انڈا چاروں طرف بند پیک ہے، ہوا کا راستہ نہیں ہے، اندر جاندار چوزا تیار ہو رہا ہے، اس میں جان پڑ رہی ہے، اور وہ ٹونٹ مار کے خود ہی باہر آ رہا ہے. ایسے ہی ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم مثل مردے کے ہیں میرے بھائیوں. اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجالس میں جاتے ہیں تو یہ جو ہمارے اوپر حالات کا، ماحول کا خول چڑھا ہوا ہے، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹونٹ مارتے ہیں کہ ہم ان تقاریب میں اور ان مجالس میں ہم نہیں جاتے. بھائی یہ سب خلاف شرع، اللہ کو ناراض کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد ہم نہیں بڑھائیں گے، نیک لوگوں کی تعداد کو بڑھائیں گے. من کثر ثواب قوم، جو جس قوم کی تعداد کو بڑھائے گا اللہ اس کا حشر اسی کے ساتھ کریں گے. جاؤ تم انہی کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی تعداد بڑھا رہے تھے، نیک لوگوں کی تعداد بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ حشر انہی کے ساتھ کر دیں گے. تو مرغی نے انڈوں کو گرمایا، ان میں جان پڑ گئی اور وہ چوزا پیدا ہو گیا. مرغی کی برکت سے اور اس کی گرمی سے مردہ انڈے کے اندر جان پڑ گئی. ایسے ہی بزرگوں کی صحبت کی برکت سے ہماری مردہ روحوں میں جان پڑ جاتی ہے میرے پیارے بھائیوں. تو پہلی بات حضرت والا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق سے حسن ظن، اپنے شیخ سے بھی حسن ظن، تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق. نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق. پہلی بات کیا کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھنا ہے، سب کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے. نمبر 2، کسی اللہ والے سے تعلق. جہاں آپ کی مناسبت ہو، بابا ہم نہیں کہتے کہ ادھر آؤ، جہاں آپ کی مناسبت ہے وہاں جائیں، لیکن تعلق جوڑو. اس پرفتن دور کے اندر، فحاشی بے حیائی کے دور کے اندر، جہاں فحاشی بے حیائی عروج تک پہنچ گئی ہے، حدود توڑ دیے ہیں، ایسی گند اور ایسا ننگ ہے موبائل پہ اور فیس بک پہ، یوٹیوب پہ. ارے مارکیٹوں کو چھوڑیے، فیکٹریوں کو چھوڑیے، گھروں کے اندر اور شادی ہالوں میں اور خاندانوں کے اندر دیکھ لیجیے کیا غلاظت پھیلی ہوئی ہے. اس موبائل نے کتنے فتنے پیدا کر دیے ہیں. لڑکیاں گھر سے بھاگ رہی ہیں، لڑکے برباد ہو رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں، ان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، چور بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں. سب کچھ اس موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن آج ہم اس کو دل لگا اپنے سینے سے لگا کے بیٹھے نہیں. موبائل چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، نہ ہماری ماں بہن وہ بیٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ مرد چھوڑنے کے لیے تیار ہے. کچھ بھی نہیں، بس بڑا موبائل چاہیے. چوری کریں، ڈکیتی کریں، کچھ بھی کریں، یہ چاہیے. آلائے لاہ و لعب ہے، یقین جانیے جہنم تک پہنچانے کی چیز ہے یہ. جی وقتی طور پر تو بڑا مزہ آتا ہے، گناہ تو ہے ایسی کہ لذت ہے اس میں. کون کہتا ہے لذت نہیں ہے گناہ میں؟ بد نظری میں بھی لذت ہے، لیکن شراب پینے میں بھی ہے. جو چرس پیتا ہے آپ اس سے پوچھو کائنات میں، اس کو وہ کہے گا بھائی بس چرس سب سے اچھی چیز ہے، مجھے کھانا دو نہ دو مجھے کچھ پرواہ نہیں، مجھے چرس چاہیے. حرام پہ لگ گیا، اس کے منہ کو لگ گئی، اب وہ اسی کو اچھا سمجھ رہا ہے. شراب گدھے کا پیشاب پینے والے ان کو وہی اچھا لگتا ہے. کچھ بھی کھلا پلا دو وہ کہیں گے شراب تو بہت اچھی چیز ہے، حالانکہ گندی چیز ہے، شریعت نے حرام کیا اس کو، لیکن منہ کو لگ گئی اس لیے. اب جو رشوت لیتے ہیں، حرام کماتے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، دوسروں کے پیسے ناجائز طور پر لیتے ہیں، منہ کو حرام لگ گیا، بس اب وہ کہتے ہیں بس اس میں بڑا مزہ ہے، پیسے آ رہے ہیں، تنخواہ الگ مل رہی ہے، اوپر کے پیسے الگ ہیں، چھوٹی پوسٹوں پر ہیں، کمیشن لیں گے خود، پھر جا کے آگے تمہارا بل پاس ہوگا، اتنا کمیشن دے دو. چھوٹے لیول پہ، یعنی ہمارے منہ کو حرام لگ گیا ہے. چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، لیکن وہ ایسی لائنیں سیٹ کی ہوئی ہیں کہ ہم مال تم سے اٹھائیں گے. اس کو پتہ نہیں ہے بیچارے کو، مال زیادہ لکھوا دیا، 2-4 چیزیں لگائیں، باقی ساری بیگ میں ڈالی، جا کے واپس کر دی، پیسہ اس سے لے لیا، دیہڑی اس سے بھی لے لی، حرام کیا. اب یہ حرام اپنے بچوں کو کھلائے گا،
اپنی بیوی کو کھلائے گا، خود کھائے گا، کیا طاعت کی توفیق ہوگی اس کو، کیا نیک کام کرے گا یہ؟ میرے بھائیو، حلال کا عبادت سے بڑا گہرا تعلق ہے، ولایت سے اس کا بہت زبردست تعلق ہے۔ ایک بابا جی سے گھسیارے بابا، اس کا نام تھا گھسیارا، وہ گھاس کاٹ کے بیچتا تھا، دیوبند کے قریب رہتا تھا۔ سال میں ایک مرتبہ علماء دیوبند، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، ان بڑے بڑے علماء کی دعوت کرتا تھا سال میں ایک مرتبہ، اور موٹے چاول گڑ ڈال کے، اس کو بھات بولتے ہیں اردو میں، اور پنجابی میں بھت بھی بولتے ہیں، تو یہ بھات بناتا تھا، گڑ ڈال کے وہ چاول جو ہے وہ بنتے تھے، اس میں تھوڑا سا شیرہ بن جاتا تھا، یہ کھلاتا تھا۔ یہ بڑے بڑے علماء اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے کہ گھسیارے والے بابا کی دعوت کب ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے لوگ دعوتوں کے لیے آپ کو کہتے ہیں، آپ نخرے کرتے ہیں، جاتے نہیں ہیں، یہ بابا کی دعوت اتنے موٹے چاول کھلاتا ہے اور اس میں بھی گڑ ڈال دیتا ہے، اس کا بڑا انتظار رہتا ہے۔ کہا آہا، اس بابا کی دعوت کھا کر 6 مہینے ہمارے دلوں کے اندر جو نور کا ایک روشن چراغ ہوتا ہے، جو عبادت میں ذوق اور شوق ہوتا ہے، وہ کسی کے کھانے میں اتنا نہیں ہوتا۔ اس کی کمائی اتنی حلال کی ہے، اتنی خالص کمائی ہے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہی گھاس کاٹ کے جھاپڑی میں اٹھا کے مارکیٹ میں بیچ، 1 آنا رکھتا تھا، 1 آنا وہ جمع کر کے پیسے 6 مہینے کے بعد دعوت کرتا تھا وہ اپنی حلال کی کمائی سے۔ تو آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ لوگ بازے ایسے ہیں، بدنصیب کہوں گا میں ان کو، کہ مسجدوں کے پیسے چرا لیتے ہیں، اللہ کے گھر کے پیسے چرا لیے۔ جی چندہ ہو رہا ہے، سب چندہ کر رہے ہیں، اس نے بھی اٹھایا ٹوکری اور چندہ کیا، چندہ کرتے کرتے کچھ پیسے اٹھائے جیب میں ڈال دیے، یہ جا وہ جا۔ مسجد کے بکس ٹوٹ جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے بکس ٹوٹ گئے، اس سے بڑا اور حرام کیا کھائے گا یہ، جو اللہ کے گھر کو بھی معاف نہ کرے۔ اور کتنے ایسے ہیں جو دین کے نام کو بیچتے ہیں، مدرسہ کوئی نہیں ہے، مدرسے کا نام لے کے اپنا پیسہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں خوب دبا کے، خوف ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، بغائبانہ ایک تصور بنا رکھا ہے، اور جناب لوگ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں، حرام ہے۔ جی صورتیں ہیں بس مختلف، کیا کہیں آپ کو۔ تو بہرحال کسی اللہ والے سے تعلق، نمبر 2 کسی اللہ والے سے تعلق۔ آگے حضرت فرماتے ہیں تعلق معمولی نہیں، تعلق معمولی نہیں، خلت کا تعلق پیدا کر لیں، جان مال کو اس پر قربان کر دے، جناب جان مال کو اس پہ قربان کر دے۔ اس کا مطلب غلط نہ سمجھنا کہ میں تم سے چندہ مانگ رہا ہوں کہ اپنا سب کچھ لا کے مجھ پہ قربان کر دو، غلط مطلب نہ سمجھنا، وہ مطلب اس کا یہی ہے، لیکن یہ کوئی اشارہ نہیں ہے، یہ حضرت کی عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور واقعی آپ دیکھیں صحابہ کرام میں جو نسبت حضرت ابو بکر صدیق کو حاصل ہوئی، کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے سب لوگوں کے حق ادا کر دیے، ابو بکر کا حق تو اللہ ہی ادا کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق میں کیا ایسی خاص بات تھی؟ حضرت ابو ہریرہ سے 3364 حدیثیں روایت ہیں، کتنی حدیثیں راوی ہیں روایت کی انہوں نے، کتنا انہوں نے علم حاصل کیا، بھوکے رہے پیاسے رہے سب کچھ کیا، لیکن ابو بکر صدیق کا مقام ایسا ہے کہ بعد از انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین انسان ابو بکر صدیق ہے۔ ان کا مقام اور رتبہ یہ ہے، کیوں؟ انہوں نے اپنی جان، اپنا مال اور اپنا سب کچھ فدا کر دیا، نبی پر فدا کر دیا۔ اور فرمایا نا، وہ ایک لمبی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ابو بکر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عمر نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، عثمان نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، علی نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، جبرائیل آئے انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ اللہ کہتا ہے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بہت لمبی حدیث ہے۔ اب یہاں ابو بکر صدیق کی 3 چیزیں پسند آپ کو بتاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا میری 3 پسند یہ ہے، النظر الی وجہک، میرا دل چاہتا ہے کہ اے نبی بس آپ کو دیکھتا رہوں، اور یہ تو غار ثور کے اندر اس کا تو پھر کسی نے مقابلہ ہی نہیں کیا۔ حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر میری زندگی بھر کی نیکیاں تو لے لیں، وہ غار ثور میں جو تو نے دن گزارے ہیں نا نبی کے ساتھ، جو نبی کو تو اٹھا کر لے گیا ہے، اللہ اکبر، جنہوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، میرے بھائیوں یہ
تم یہ کاغان اور گلگت اور چترال کی وادیاں اور یہ پہاڑیاں بھول جاؤ گے. اتنا اونچا پہاڑ ہے, اتنا اونچا پہاڑ ہے, بندہ دیکھے دیکھے گر جائے, اتنا اونچا پہاڑ. اور رات کے وقت اللہ کے نبی کو اٹھا کر لے کر گئے. اب تو راستے بن گئے ہیں, اس وقت تو راستہ بھی نہیں تھا. کیا محبت تھی. پہلے بار کھڑا کر دیا, غار کے اندر جا کے خود اندھیرے میں صفائی کر رہے ہیں. کئی سوراخ نظر آئے, اپنا کرتا اتار کر سارے سوراخ بند کر دیے. کرتا پورا مکمل سوراخوں میں آ گیا, تہ بند رہ گیا, ایک سوراخ باقی رہ گیا. وہاں اپنی ایڑی لگا دی کہ کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جو میرے نبی کو اذیت پہنچ جائے. مکمل تیاری کے بعد آواز لگائی, اللہ کے نبی اندر آ جائیے, میری گود میں اپنا سر رکھیے, آرام کیجیے. اٹھا کے لائے. اللہ اکبر. صدیق ہی اٹھا سکتا تھا, باقی اور کون اٹھا سکتا تھا. اور اس کے بعد جب سر رکھا, وہ سانپ ظالم اسی غار میں تھا, اسی جگہ وہ ظالم چھپا ہوا تھا جہاں ایڑی ابو بکر صدیق کی لگی. اس نے وہاں ڈنگ لگایا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ٹانگ نہیں ہلائی, زہر چڑھ گیا, تکلیف ہوئی. ابو بکر کے آنکھ سے آنسو نکلا تو نبی کے رخسار پہ لگا گرم گرم. نبی کی آنکھ کھل گیا. ابو بکر کیا ہوا؟ کہا تکلیف ہو رہی ہے, کسی چیز نے کاٹا ہے. کہا کہاں کاٹا ہے؟ اپنا لعاب نکال کے لگا دیا. اسی وقت درد ختم, اسی وقت درد ختم. وہ کالا نام اس وقت کاٹ رہا تھا اور آج تک وہ کالے نام کاٹ ہی رہے. ابو بکر صدیق دوسری فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا سارا مال آپ کو لوٹا دوں. اور لٹایا. یہ کہانی کہ لٹا کے رکھا جی. اور کہا کہ تیسری خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو, میری بیٹی آپ کے نکاح میں. اللہ تعالیٰ نے تینوں باتیں ابو بکر صدیق کی پوری کرا دی. یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق دل و جان سے نبی علیہ السلام کو چاہتے تھے, ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا. ایک جہاد کے موقع پر وہ آیا, نعوذ باللہ نبی کو نقصان پہنچانے کی خاطر. جس خیمے میں نبی علیہ السلام آرام فرما تھے اس خیمے تک پہنچ گیا. رات کی چاند چڑھا ہوا تھا. اس خیمے کے دروازے پر ابو بکر تلوار لے کے پہرا دے رہے ہیں, چوکیدار بنے ہوئے. ابو بکر صدیق کا بیٹا جیسی آیا اس نے دیکھا ابا کھڑے, واپس چلا گیا. شرم آ گئی اس کو کہ جس نبی کو میں نقصان پہنچانے جا رہا ہوں اس نبی کا پہرے دار میرا باپ, بھی واپس چلا گیا. ابو بکر صدیق نے محسوس تو کیا کہ کوئی سایہ آیا ہے, پیچھے مڑ کر دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. جب مسلمان ہو گئے, بعد میں کسی موقع پر بیٹھے ہوئے تھے, کہا بس وہ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بس غلط ارادے سے میں آیا تھا, آپ اللہ کے نبی کے خیمے کا پہرا دے رہے تھے, میں آپ کی وجہ سے پیچھے ہٹ گیا. ابو بکر صدیق نے کہا ہو کاش تو میری وجہ سے ہٹ گیا, میں دیکھ لیتا نا تو تیری گردن وہیں اتار دیتا. میں نے نہیں دیکھا, میں دیکھ لیتا تو آسرا بھی نہ کرتا. یہ تھی غیرت کہ نبی کی ذرا سی کوئی تکلیف پہنچائے کسی کو اور وہ زندہ رہ جائے. ابو بکر صدیق تو پھر کس نہ بات ہی کچھ اور یہ سارے گھرانے کی بات ہے. نبی علیہ السلام نے ہجرت کی, ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی 10 سال کی, اس کو پتا تھا. اس ظالم ابو جہل نے ایسا زوردار چماٹا مارا, کہا تجھے پتا ہے؟ بتا. نہیں بتایا. حالانکہ روز بکریاں اوپر لے کے جاتی تھیں, دودھ پہنچا کے آتی تھیں, سارا کچھ, لیکن بتایا نہیں بتایا. حضرت ابو بکر صدیق جب ہجرت کے راستے ملے جا رہے تو تھوڑی دیر کے بعد پیچھے, پھر آگے, پھر پیچھے, پھر آگے. یا رسول اللہ, میرے دل میں کبھی ایسا آتا ہے کہ پیچھے سے آ رہا ہوگا تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف پہنچے تو مجھے ہو. کبھی دل میں آتا ہے کہ سامنے سے آ گیا ہوگا تو میں آگے آ جاتا ہوں. بے ادبی نہیں, یہ مقصد ہے. کیا بات تھی ابو بکر صدیق کی میرے پیارے بھائی, یعنی کہ وہ دل و جان سے, اور یہ سب صحابہ کا تھا, لیکن تمام صحابہ میں جو ابو بکر کا درجہ ہے وہ اسی وجہ سے بڑھ کر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سے جو محبت رکھی, جو تعلق رکھا, ان کی دوستی نبوت سے پہلے کی تھی. جی, نبوت کے بعد ایمان لانے والے تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہی ہے نا, اس کے بعد دوستی تعلق اور بڑھ گیا. تو بہرحال تو کسی اللہ والے سے تعلق معمولی نہیں, خلت کا تعلق پیدا کر لے, جان کو مال کو اس پر قربان کر دے. نمبر 3, ذکر کی پابندی ہو, ذکر اللہ میں ناغا نہ ہو. اس قدر پابندی کرو کہ بغیر ذکر کے چین نہ آئے. جس طرح اگر کسی دن روٹی نہ کھائے تو بھوک لگی رہتی ہے. بھوک لگی رہتی ہے نا, اگر آدمی روٹی نہ کھائے تو بھوک لگی رہتی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ روٹی نہیں کھائے گا تو بھوک نہیں لگے گی, بھوک تو لگی رہتی ہے نا. پھر 2 مرتبہ کھانا پڑتا ہے, ایک مرتبہ 12 بجے, پھر 4 بجے. ہاں تو بھوک ہے, ظاہر بات ہے.
کسی دن روٹی نہ کھائے تو بھوک لگی رہتی ہے، نیند نہیں آتی، جسم کو چین نہیں ملتا، ذکر کے بغیر روح کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. توجہ رکھنا، حضرت فرماتے ہیں ذکر کے بغیر روح کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. روٹی نہیں کھائی تو بھوک لگی رہتی ہے، ذکر نہیں کیا تو بے چینی رہے، ذکر کی بھوک رہے کہ میں نے ذکر نہیں کیا. جیسے بھوک کے ساتھ انسان کو نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے، تو کہا ایسے ہی ذکر نہ کرنے کی وجہ سے اس کو نیند نہ آئے، بے چینی رہے. ذکر کے بغیر روح کا بھی یہی حال ہونا چاہیے. یہ بات نصیب ہو جاتی ہے ایک مدت تک ذکر اللہ کی پابندی کے بعد. یہ بات حاصل ہو جاتی ہے ایک مدت تک ذکر پر پابندی کرنے کے بعد. ہم چاہیں کہ ہمیں ایک مہینے میں حاصل ہو جائے، ایسا نہیں. حضرت نے لکھا کہ ایک مدت تک ذکر اللہ کی پابندی کے بعد یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارا تو ذکر کر کے ذکر کے ناغے سے یہ حال نہیں ہوتا. اب حضرت فرما رہے ہیں کہ اعتراض ایک دل میں پیدا ہو سکتا ہے، جو کیفیت بتائی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہمارا تو ذکر کے ناغے سے یہ حال نہیں ہوتا، ہم تو ذکر نہیں کرتے، ہمارا تو یہ حال نہیں ہوتا، ہمیں تو ذکر کی بھوک اور طلب نہیں محسوس ہوتی. حضرت فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ بھوک زندے کو لگتی ہے، بھوک زندہ کو لگتی ہے، مردے کو کہیں بھوک لگتی ہے کیا؟ ابھی ہماری روح مردہ ہے. کیوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. مشکات کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کی مثال ذکر کی برکت سے زندہ کسی ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کسی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مردے کو بھوک کہاں لگتی ہے؟ وہ تو مرا ہوا، اس کو کہاں بھوک لگے گی؟ تو ہم تو ابھی ذکر کی برکت سے ہماری روح زندہ نہیں ہوئی ہے. جی ہم ذکر اتنا کریں کہ اس ذکر کی برکت سے ہماری روح زندہ ہو جائے، جب جا کے یہ کیفیت ہمیں حاصل ہوگی. تو ذکر کی پابندی کرنی ہے میرے بھائیو، ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. ذکر اللہ اس کائنات کی جان ہے، جان. اس ذکر اللہ کی برکت سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا، اللہ کائنات کے نظام کو ختم کر دیں گے. نظام کائنات لپیٹ دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا، چھٹی ہو جائے گی. اللہ اللہ کی برکت ہے جو زمین و آسمان کا نظام قائم ہے. سورج اپنے وقت پہ نکل رہا ہے، سردی گرمی کا موسم چل رہا ہے. محرومی سے ابھی جو ہے حضرت فرماتے محرومی سے ابھی روح مردہ ہے، اس لیے اس ذکر کا تقاضا اور بھوک روح کو محسوس نہیں ہوتی. ہاں ذکر کو مستقل پابندی سے جب روح کو زندہ ہو جائے گا، ذکر کی مستقل پابندی سے جب روح زندہ ہو جائے گی، پھر اگر ذکر کا ناغہ کرو گے دیکھنا کیسی بے چینی ہوتی ہے، پھر ذکر کے بغیر چین نہیں آئے گا. تو یہ 3 باتیں حضرت نے فرمائی ہیں. فرمایا جو 3 باتوں پر عمل کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ محروم نہیں رہے گا. اچھا اب ایک اور بات، بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے، لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، اور بہت سی دفعہ انسان ذکر کرتا ہے تو کوئی مزہ نہیں آتا، کوئی کیفیت نہیں بنتی. کر رہا ہے ذکر کر رہا ہے، بس کوئی ذکر مزہ نہیں آ رہا. اس میں حکم یہ ہے کہ ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ذکر کرتے رہیں گے. وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، وہ کھولیں یا نہ کھولیں در، تیری کیوں ہو اس پہ نظر، تو بس اپنا کام کر، صدا لگائے جا. ذکر کرتا رہے، ذکر سے سکون ملتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک، صرف لگانا بھی ضروری اور ہی لگانا بھی ضروری، ورنہ ترجمہ پورا نہیں ہوگا. صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین، سکون، اطمینان ملتا ہے. الا، اما، ہاں حروف تنبیہ ہیں، علماء طلبہ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگلی بات بڑی اہم بات ہے، دل کے کانوں سے سنیں. اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، خبردار، غور سے سنو. صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین، سکون، اطمینان ملتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں ہمیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تو پھر کیا مطلب؟ اللہ کی کلام میں کوئی شک نہیں، فالٹ ہمارے اندر ہے.
کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں سکون کیوں نہیں مل رہا، چین کیوں نہیں مل رہا؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، کما ان السمکۃ تطمئن فی الماء لا بالماء، جیسا کہ مچھلی سمندر میں یا پانی کے اندر ڈوب کر سکون پاتی ہے، اطمینان پاتی ہے، نہ کہ پانی کے ساتھ برابری میں۔ اگر پانی کم ہے اور مچھلی پانی کے اندر ہے، اس کی دم باہر نکلی ہوئی ہے تو دم کی گرمی سر تک جائے گی، مچھلی کو چین نہیں آئے گا۔ اور اگر مچھلی کا سر نکلا ہوا ہے، دم اس کی پانی میں ہے تو سر کی گرمی دم تک جائے گی، مچھلی کو سکون نہیں آئے گا، چین نہیں آئے گا۔ اور اگر مچھلی کی کمر پانی کے اوپر نظر آ رہی ہے تو اس کی کمر کی گرمی اس کو بے چین کر کے رکھے گی۔ مچھلی کو اطمینان جب ہوگا کہ جب وہ پانی کے اندر مکمل ڈوب جائے، ہمیں بھی اطمینان اس وقت ہوگا جب ہم سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک مکمل شریعت اور سنت کی اتباع میں ڈوب جائیں، ایک گناہ بھی نہ ہو، نظر کی بھی حفاظت ہو، کان کی بھی حفاظت ہو، زبان کی بھی حفاظت ہو، ہمارے ہاتھوں سے بھی برے اعمال نہ ہو، پیر سے بھی برے اعمال نہ ہو، ہم اپنے دل اور سینے کی خیانت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، کیا سوچ رہا ہے، دل میں کیا منصوبہ بنا رہا ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ دل میں کسی حسین کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ چوما چاٹی کر رہا ہے، بلوچستان میں پہنچایا گا اس کو، یہ دل کا گناہ کر رہا ہے، یہ سینے کا گناہ کر رہا ہے، اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے میرے بھائیوں۔ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کسی کی ماں بہن دو بیٹی کو دیکھنے سے کیا وہ چیز مل جائے گی؟ کچھ نہیں ملتا، بے چینی ملتی ہے، بے سکونی ملتی ہے، بے اطمینانی ملتی ہے، ناشکری دل میں پیدا ہوتی ہے، اوہ میری بھی ایسی ہوتی ہے، وہ تو بہت کالی کلوٹی ہے، پتہ نہیں اماں 12.25 نمبر کا چشمہ لگا کر گئی تھی، اس کو نظر نہیں آیا کہ پوری بھینس کلوٹی اٹھا کر لے آئی ہے، اتنی موٹی ہے، اور ناک اس کی پکوڑے جیسی ہے، اور ایک کان اس کا بڑا ہے اور ایک کان چھوٹا ہے۔ اب وہ عیب نکال رہا ہے اس میں، ابے جو بھی مل گیا اب اس کو قبول تو نے کر لیا نا، مرد بن، اس کو نبھا کے رکھ، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اچھا کر دیں گے۔ یہ تو وقت ہے گزارنے کا ہے، بس گزر رہا ہے، اچھا یا برا گزر جائے گا۔ جب آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو راستے میں کھانے ملتے ہیں، چائے والا آتا ہے، چائے پی لو چائے پی لو چائے پی لو، وہ ذرا چائے پی کے دکھاؤ تم کیسی ہوتی ہے چائے۔ ایسا ہوتا ہے بس وہ گرم پانی پی رہے ہیں، لیکن پیتے ہیں کہتے ہیں یار بس کھانسی نزلہ زکام سے بچ جائیں گے، اور پی اچھی والی اپنے گھر میں جا کے پیئیں گے۔ تو ابھی بھی تم گزارا کر لو، اچھی والی اللہ ہورے اچھی اچھی وہاں تک فرما دیں گے، ہاں ایسی کہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ اور قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا حسن بھی بیان کیا ہے، اور اللہ نے ان کی صفت بھی بیان کی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی ہوگی کہ تم سے پہلے کسی انسان نے بھی ٹچ نہیں کیا ہوگا، کسی جن نے بھی ٹچ نہیں کیا ہوگا اس کو۔ حور مقصورات فی الخیام، ہم نے وہ حوریں تمہارے لیے خیموں کے اندر بند کر کے پیک کر کے رکھی ہیں، تم ہی جا کے کھولو گے انہوں کو، وہ خیموں کے پردے تم ہی اٹھاؤ گے اور تم ہی جا کے ان ہوگے اس کے اندر، وہ تم ہی کو ملیں گی، روزوں کے بدلے، نماز کے بدلے، نیکی اور تقوی اور طہارت کے بدلے ملیں گی۔ دنیا کی ہگنے والی مٹنے والی لاشوں کے پیچھے پڑو گے تو پھر وہ حوریں کہاں سے ملیں گی؟ وہ تو ایسی ہوں گی 70 جوڑے پہنے ہوں گی، اس کے باوجود پانی پئیں گی، پانی اترتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اگر ایک دن نہ نہائے تو جسم سے کتنی بدبو آتی ہے، اور ہم انہی کے پیچھے پڑ رہے ہیں۔ ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے، یہ لڑکی مرنے والی، یہ 4 دن کے بعد 4 سال کے بعد اس کا حسن جھڑ جائے گا، نمک ختم ہو جائے گا، دادی اماں نانی اماں بن جائے گی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، غالب ان کے بالوں پہ سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، ختم۔ یہی انجام میرے بھائی، جس کے پیچھے لوگ مرتے تھے، حسن کی ملکہ تھی، لوگ آٹوگراف لیتے تھے، لوگ ان کے ساتھ چائے کی پیالی پینے پر ہزاروں ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کرتے تھے۔ برطانیہ کی ملکہ ہے جی، آج وہ ملکہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے، پیشاب پخانہ ہو رہا ہے، پیمپر پہن رہی ہے، اب جا کے آٹوگراف لو نا، اب جا کے اس کے ساتھ فوٹو کھنچواؤ، اب تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا، اس کی جوانی تھی، لوگ مرتے تھے، اب وہ مرنے والے لوگ بھی خود بوڑھے ہو گئے، اور جس پہ مرا جا رہا تھا وہ بھی بوڑھی ہو گئی اور وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے۔ آج ہم جن پہ مر رہے ہیں
ہمارا انجام بھی یہی ہوگا، اس کا انجام بھی یہی ہوگا. میرے بھائیو، انجام کے اعتبار سے سب کا یہی حال ہے. کیوں اپنی جوانی کو فدا کر رہے ہیں؟ جوانی تو اللہ تعالیٰ پر فدا کرنی چاہیے. کسی خاکی پر، خاک مانے مٹی، کسی خاکی پر مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. توبہ کردم در جوانی شیو اے پیغمبری. ارے جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ تو بڑھاپے کے اندر تو ظالم بھیڑیا بھی توبہ کر لیتا ہے کہ اب میں بکری نہیں کھاؤں گا. اب کھا ہی نہیں سکتا، تو شکار کر ہی نہیں سکتا. اصل زمانہ تو جوانی کا زمانہ ہے. اس وقت تو تم ساری فلمیں دیکھتے رہے، سب کچھ دیکھتے رہے، ہاتھ پاؤں بڑے مار لیے. اب کہتے ہیں کہ ہماری توبہ، اللہ تعالیٰ اس بڑھاپے کو بھی قبول کر لیتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جوانی کو اللہ تعالیٰ پر فدا کریں، جوانی اللہ کو دیں. خواہشات تو آتی ہیں میرے بھائیوں، ہزاروں خواہشات پیدا ہوں گی، لیکن ساری خواہشات اپنے رب پر قربان کر دیں. میر مت ورنہ کسی گلفام پر، خاک ڈالو گے انہی اجسام پر. ان جسموں پر ہم خاک ڈال دیں گے، مٹی میں ڈال دیں گے ان کو. کتنا حسین کیوں نہ ہو، کتنی حسینہ کیوں نہ ہو، مٹی میں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ڈالیں گے ان کو. تو اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں. آج کل فحاشی بے حیائی اتنی عروج پر ہے کہ لڑکیاں خود آواز دیتی ہیں، اشارہ کرتی ہیں، بلاتی ہیں اور نمبر دیتی ہیں. ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، میں حسین ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں، اور لڑکی نے مجھے اشارہ کیا ہے. ہاں وہ کہتی ہے اسی پیسہ شاپنگ کرا دے گا. ہاں کرا دوں گا. شاپنگ بھی کرا دی، اور اپنے ابا کو خرچہ نہیں دیتا، اور بیوی کو شاپنگ نہیں کراتا. اس کو شاپنگ بھی کرا رہا ہے، خرچہ بھی کرا رہا ہے، اس کا سب کچھ کر رہا ہے. ہوشیار اتنی ہے کہ قریب نہیں آنے دیتی، سارا پیسہ ویسا بٹور لیتی ہیں، اس کے بعد غائب. اس نے کہا میرا پیسہ ختم ہو گیا. میں نے پیسہ ختم ہو گیا تو اب اس کو چھوڑو، کسی اور کو پکڑو. مہنگائی کا دور ہے اور یہ الو بن رہا ہے، بیوقوف بن رہا ہے. ہمارے حضور فرماتے ہیں اپنے نفس کو الو بناؤ قبل اس کے کہ یہ تم کو الو بنا دیں. اس کو الو بنا کر اس سے کام لے لو، اور اس نے ہم کو الو بنا رکھا ہے، ہم الو بنے ہوئے ہیں اس کے چکر میں. شادی شدہ ہیں پھر بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں. نفس اور شیطان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا، نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، جتنے گناہ مرضی کرا لو. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ نفس کی مثال گناہوں کے اعتبار سے جہنم کی طرح ہے. قیامت والے دن اللہ سارے جہنمی جہنم میں ڈال دیں گے، کافروں کو جہنم میں ڈال دیں گے، سب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ جہنم سے سوال کریں گے حلیم تلاتی، اے جہنم تیرا پیٹ بھر گیا؟ جہنم کے اندر سے آواز آئے گی حل من مزید، اور لائیے. اللہ تعالیٰ سارے پتھر ڈال دیں گے، پھر پوچھیں گے حلیم تلاتی، تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، اور لائیے. اللہ اپنا قدم مبارک کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان ہے، قدم کا قیامت کے دن پتہ چلے گا کیا مراد ہے. لیکن علماء کرام کہتے ہیں قدم سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اللہ اپنی نور کی ایک تجلی ڈالیں گے. بخاری کی روایت ہے جہنم کے اندر سے آواز آئے گی قط، اور ایک روایت میں آتا ہے جہنم 3 مرتبہ کہے گی قط قط قط، بس 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 بس، اب اور نہیں چاہیے. جہنم کو بھرا کس چیز نے؟ جہنمی چلے گئے، جہنم مانگتی رہی حل من مزید. پتھر چلے گئے، جہنم مانگتی رہی حل من مزید. جہنم کو بھرا تو اللہ کے نور نے بھرا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نارے شہوت چے کشد نور خدا. یہ شہوت کی آگ، یہ ہوش کی آگ، یہ لڑکیوں کی آگ، یہ فیس بک یوٹیوب کی آگ، یہ ننگی گندی فلمیں دیکھنے کی آگ، یہ لڑکیوں کو دیکھنے کی آگ کہ اس کو دیکھو اس کو دیکھو، اس سے دوستی اس سے دوستی، یہ وہ اتنا. یہ آگ بجھنے والی نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ پیٹ نہیں بھرتا اس سے. یہ مثل جہنم کی. حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی کو 100 لڑکیاں دکھا دو کہ یہ 100 حسین لڑکیاں ہیں، اس کے بعد اس سے کہو کہ ایک اور بھی ہے، فوراً کہے گا کہاں ہے، لاؤ دکھاؤ، تیار ہو جائے گا اس کو دیکھنے کے لیے بھی. پھر اس کے بعد اور اس کو پیش کرو، دیکھتا ہی چلا جائے گا. اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا. تو نفس کا پیٹ کیا چیز بھرے گی؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک ہی سوال میں ایک ہی جواب، نار شہوت چے کشد، یہ شہوت کی آگ کیا چیز بجھائے گی؟ فرمایا نور خدا، اللہ کا نور بجھائے گا. ذکر اللہ کی برکت سے اللہ کا نور حاصل کیجئے، انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کا نور آپ کی شہوت کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. ذکر کی پابندی کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے تھوڑا روکیں. یہ سرکش گھوڑا ہے، سواری کے لیے اللہ نے دیا ہے نفس، اس کے اوپر ہم نے سوار ہونا، اس کو اپنے اوپر نہیں سوار کرنا ہے.
اس کے اوپر سوار ہو کے اس کی لگام کو کھینچ کے رکھنا ہے، جب جا کے آپ اس کو صحیح چلا پائیں گے، ورنہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو کہا اللہ نے قرآن کا جز بنا دیا، فرمایا میں اپنے نفس کی برات کا اظہار نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس امارہ بالسوء کثیر الامر بالسوء ہے، ہمیشہ گناہوں کا حکم کرتا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر پڑ جائے تو بس اور بات ہے، اللہ کی رحمت کی چادر پڑ جائے، اللہ کی رحمت. اور میرے بھائیوں اسی کو حدیث پاک میں بھی کہا گیا، حدیث پاک میں بھی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی، اے اللہ مجھ پہ وہ رحمت نازل فرما جس سے میں گناہ چھوڑ دوں. یہ رحمت ہی کی برکت سے ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں میرے بھائیوں. ولا تشقنی بمعصیتک، اور مجھے بدبخت اور بد نصیب نہ بنا گناہوں کی وجہ سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا نصیب ہی خراب ہے، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، کیا کریں جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں یا جو کرتے ہیں بس وہ ہوتا ہی نہیں ہے، ہم قسمت کے خراب ہیں. یا اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا اپنی بیوی کو کہتے ہیں جب سے میری شادی ہوئی نا یہ کوئی ایسی منحوس گھر میں آئی ہے، اس کی وجہ سے بس یہ ہو گیا، یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان لائن لگا دیتے ہیں نقصانوں کی. یہ بیٹی جب سے پیدا ہوئی ہے یہ منحوس کی منحوس ہے، اس کی وجہ سے یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان یہ نقصان ہو گئے. حدیث شریف میں آتا ہے نقصان، یہ نحوست ان چیزوں میں نہیں، نحوست گناہ میں ہے. نہ بیوی میں نحوست ہے، نہ بچی میں نحوست ہے، نہ بیٹے میں نحوست ہے، نہ کسی گھر میں نحوست ہے، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں. نحوست ہے تو فجر کی نماز نہ پڑھنے میں نحوست ہے، نحوست ہے تو فلمیں دیکھنے میں نحوست ہے، فیس بک یوٹیوب کے استعمال میں نحوست ہے، بد نظری میں نحوست ہے، رشوت اور سود اور اس میں مکس ملاوٹ میں اس میں نحوست ہے. ان چیزوں کو ہم گنتے نہیں ہیں اور بیوی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ منحوس ہے. نہیں کہنا چاہیے منحوس، اتنا خطرناک جملہ ہے. اگر کوئی آپ کو منحوس بول دے آپ کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا، آپ کو برا لگے گا. جو جملہ آپ کو برا لگ رہا ہے آپ کسی اور کو بولتے ہو تو اس کو کتنا برا لگ رہا ہوگا. تو اس لیے ذرا زبان کو سوچ سمجھ کے انسان استعمال کرے. بعض دفعہ آدمی اپنے بچوں کو بول جائے منحوس، چل دفعہ ہو یہاں سے، نہیں بولنا چاہیے منحوس. نحوست کا مطلب جو ہے نا پھر غلط چلا جاتا ہے. اچھے الفاظ بولنے چاہیے. بعض اوقات زبان دراز بھی مل جاتی ہیں، زبان اس کی 3 فٹ بڑی ہوتی ہے، حقیقتاً بڑی نہیں ہوتی، لمبی باتیں زیادہ کرتی ہے، چیختی چلاتی زیادہ ہے، شور شرابہ زیادہ کرتی ہے. صبر کر لو بھائی، صبر کر لو. ہمیں فرماتے ہیں جب وہ کڑوی کڑوی باتیں کرنے لگے گلاب جامن کا ڈبہ اپنے ساتھ رکھو، اس کے منہ میں ڈال دو، میٹھی میٹھی باتیں کرے گی. یہ سمجھو کہ یہ چڑیا ہے اور یہ بلبل ہے، اللہ نے دی ہے، بس یہ 4 وقت چیختی رہتی ہے. بلبل بھی چیختی ہے، اچھا لگتا ہے نا، تو اس کو بھی سمجھو یہ بھی بلبل ہے، یہ بلبلی ہے، اللہ نے دی ہے، بولتی رہتی ہے بس سنتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. ہوتا ہے بعض دفعہ شیطان جو ہے نفس یہ بدماش ہے، یہ چڑھاتا ہے انسان کو، یہ گھر برباد کراتا ہے. اور اس نے اتنا بول دیا تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، تو خاموش بیٹھا ہوا ہے، تیرے اندر غیرت نہیں، تو بے غیرت ہے، تو رنگ مرید ہے، فلانا ہے، بس اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. جو بھی کچھ دین کے دائرے میں آ کر، اخلاق کے دائرے میں آ کر اپنی بیوی کی کڑوی باتوں کو برداشت کرنے لگتا ہے تو ماحول اور معاشرہ خاندان اس کو بخشتا ہی نہیں. طرح طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. رن مرید، زن مرید. ایک پولیس والا، وہ بڑا انسپکٹر، اس کے پاس جو ہے نا وہ چور لائے گئے پکڑ کے، ڈاکو. اس نے کہا وہی ظالموں تم لوگ چور، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، ڈاکے ڈالتے ہو، ایک کو لاؤ میرے پاس. ایک کو لایا، اس کو چتر لگایا خوب. اس نے کہا معاف کر دو، میں تو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہوں. اس نے کہا وہ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو مرید ہے اور تو چوریاں کرتا ہے؟ ان کے مریدین کہاں آ گئے؟ تو زندہ ہے ابھی تک. کیا حضرت کے وہ ہیں معمولات بتاؤ. معمولات کا تو پتہ ہی نہیں اس بیچارے کو کیا معمولات تھے. کا جھوٹ بولتا ہے. لگا اس کو، کوئی شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے آج مرید نہیں ہے. چتر لگایا، اندر کر دیا. چلو دوسرے کو بلایا، آجا بھائی تو. اس کو ہاں تو کون ہے؟ اس نے کہا میں بھی مرید ہوں. کہا کس کا؟ کہا کہ وہ جناب
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ سہروردیہ کا تو اب نام بھی نہیں ہے، تو ایسا وظائف بتا، وظائف کو بھی نہیں پتا، لگاؤ اس کو چتر اندر کرو، اندر کر دیا. تیسرے کو بلایا، ہاں بھائی تو بتا تو کس کا مرید ہے؟ اب وہ سمجھ گئے سارے مرید آ گئے کہ تو کس کا مرید ہے؟ اس نے کہا بابا صحیح میں رن مرید ہوں. اس نے جلدی سے بیل بجائی، پیون کو بلا کر جلدی آ، پیر بھائی آیا 2 چائے لے کر آ. پیر بھائی آیا اپنا. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بہت بڑا مقام عطا فرما دیتے ہیں، لیکن انسان جو ہے اس کی قدر نہیں کرتا، قدر نہیں کرتا. تو اپنی زبان کو بھی قابو میں کریں. شیخ ابو الحسن، وقت ختم ہے، حضرت کا واقعہ میں آپ کو سناتا. ان کو اللہ تعالیٰ نے جو کشف عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کرامت عطا فرمائی، وہ اسی چیز پر عطا فرمائی. لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، ان کو جھیل لینا. انسان کو غصہ تو آتا ہی ہے، خلاف مزاج خلاف طبیعت بات ہو جاتی ہے تو اس کو صبر کر لیں. جذباتی فیصلہ اور جذباتی وہ نہ کرے، تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ اپنے دل کے اندر تھوڑا سا برداشت کا مادہ پیدا کریں. آج ہمارے اندر یہی چیز کی کمی ہے، صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. فٹ سے ہم فیصلہ کر دیتے ہیں چاہے غلط ہو جائے، اس کے بعد سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا میں نے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا، اب کیا فائدہ، اب تو تیر چل چکا، اب تو واپس نہیں آتی چلی ہوئی گولی، نکل گئی، اب جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی صورت نہیں ہو سکتی. تو ایسے ہی بعض معاملات ہوتے ہیں کہ انسان ان سے غافل ہو جاتا ہے. تو ہم اپنی اصلاح سے غافل نہ ہو میرے بھائیوں. یہ تو اس وقت پرفتن دور ہے، ایسا پرفتن دور ہے، ایسا پرفتن دور ہے میرے بھائیوں. اب آنے والا زمانہ، آنے والا وقت وہ کوئی اس سے بہتر نہیں آئے گا میرے بھائیوں. ہم کو خود اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. اللہ بھی کسی کو نہیں تبدیل کرتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ نہ کرے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نہیں بدلتا کسی کو جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کا خود فیصلہ نہ کر لے. ہم اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کریں کہ ہم نیک بنیں گے، ہم اللہ والے بنیں گے. اللہ والا اللہ بنائیں گے، لیکن ہم کوشش تو کریں، ہمت تو کریں، ارادہ تو کریں. اور جب ارادہ کریں گے، ہمت کریں گے، چلیں گے تو گریں گے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان میں، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان میں. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. جو اللہ والا بننے کا ارادہ کرے گا میرے بھائیو، نفس و شیطان تو اسی کا راستہ روکیں گے نا. نفس و شیطان اسی کے آگے آڑ لائیں گے، اسی کو پریشان کریں گے. جو کافر ہیں، جو یہودی ہے، اس کو تھوڑی نفس و شیطان کچھ کہیں گے، تو ہے کافر. اس کو کفر کا وسوسہ، اس کو گندے خیالات تھوڑی لائے گا شیطان. اس کو پتہ ہے تو ہے ہی کفر کے راستے پر ہے، شرک کے راستے پر ہے، بدعت کے راستے پر ہے. جو صحیح راستے پر ہے اسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. جو صحیح راستے کا انتخاب کرے گا اسی کے دل میں شکوک، شبہات، اور اسی کے دل میں جو ہے نا ایسی باتیں ڈالے گا تاکہ یہ دور ہو جائے، اللہ سے دور ہو جائے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہم تھوڑا سا مراقبہ بھی کریں، محاسبہ بھی کریں اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کیا کرنا چاہیے. جب تک ہم مراقبہ اور محاسبہ نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کریں گے، اور اپنے ارادے کو دوبارہ بار بار اس کا اعادہ نہیں کریں گے، تو جب تک کام نہیں. اور یہ 3 باتیں جو حضرت والا نے ارشاد فرمائی، ان پر عمل نہیں کریں گے تو میرے بھائیوں کام نہیں بنے گا. تو کوشش کریں ہم. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، خطا انسان سے ہو جاتی ہے. 100 مرتبہ خطا ہو جائے، 100 مرتبہ معافی مانگیں، اللہ 100 مرتبہ معاف فرما دیں گے. حضرت والا کا شعر ہے کہ وہ تنہا نہ چل سکو گے اس راہ میں. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا. تنہا نہ چل سکو گے اس راہ میں چل رہا ہوں میرے ساتھ آئیے. یعنی اس میں بھی انہوں نے اپنی عاجزی انکساری دکھا دی کہ میں چل چکا نہیں فرمایا، فرمایا میں چل رہا ہوں اللہ کے راستے میں. تنہا نہ چل سکو گے اس راہ میں چل رہا ہوں میرے ساتھ آئیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت کا راستہ ایسا ہے کہ اکیلا آدمی طے نہیں کرتا، اکیلا آدمی اس کو طے کر ہی نہیں سکتا. عشق اور محبت کا راستہ یہ جو ہے اس طریقے سے طے ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے، جس سے آپ کو اعتقاد ہے،
اس کے ساتھ آپ مشورہ کرتے رہیں، پوچھتے رہیں، چلتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ راستہ طے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں یار محمد، ان کے چاچے کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے۔ جواد کے والدین کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ عادل بے روزگار ہے، اللہ حلال طیب روزگار عطا فرمائے۔ عمر کی والدہ ہمشیرہ اور بھابھی بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ قاری عبدالغفور صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں خوب صحت عطا فرمائے۔ ابو بکر کے ابو امی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ والدہ کے جوڑوں میں درد ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اللہ صحت عطا فرمائے۔ عابد بھائی بیمار ہیں، عبدالعزیز کے والد صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ رفیق بابا بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ قاری رفیق صاحب کے لیے بھی دعا کریں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ رزاق بھائی میڈیکل، عبد الرزاق لکھا کرو، رزاق مت لکھا کرو، میں مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل فرما دیں۔ سراج بھائی بے گناہ جیل میں بند ہیں، اللہ رہائی کے اسباب پیدا فرما دیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش بھی عطا فرما دیں۔ بیگم کا کل ٹیسٹ ہے، اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرما دیں، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ نوید جس کی عمر 25 سال ہے، ڈاکٹر خون کا کینسر ڈاکٹر بتا رہے ہیں، اللہ پاک صحت عطا فرمائے۔ عبد الرحمن کا انٹرویو ہے رینجر میں، اللہ کامیاب فرمائے۔ نور محمد، ظہور، اسماعیل، فضل مولا کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ عثمان کے تمام گھر والوں کو اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ گھر والے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ عبداللہ پر بہت قرضہ ہے، اللہ اتار دیں۔ حضرت علی کے والد چچا بیمار ہیں، اللہ صحت عطا فرمائے۔ ابراہیم کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ حضرت علی کے کام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اچھا کام ان کو عطا فرما دیں۔ سمیع الحق کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ حمدان بچہ اور اس کی والدہ کو اللہ صحت دے، گھر کی پریشانی اللہ دور فرما دیں، قرضہ اللہ اتار دیں۔ شاہد ذاکر قادر کبیر بھائی کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ تیمور کے لیے دعا کر اللہ ان کو خوب صحت عطا فرمائے۔ محمد اللہ کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ رحیم خان کو اللہ صحت عطا فرمائے۔ عدنان بھائی نے SSC کا امتحان دیا ہے، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے، اللہ والا بنائے۔ شعیب بھائی کے گھر میں بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرما دیں۔ مجھے گردے کی تکلیف ہے، علاج کرا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے۔ والدہ صاحبہ کی ایک پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرما دیں، خوب صحت عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما، اپنا پیار قرب خاص عطا فرما، دونوں جہانوں کے مالک، دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرما، خاتمہ ایمان پہ مقدر فرما، میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا، سرتاج زمانہ بنا، حضرت کے فیوز و برکات کو سارے عالم میں جاری و ساری فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے ہیں یا امید وابستہ رکھتے ہیں، سب کے جملہ مقاصد حسنہ کو پورا فرما، سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جو جس حوالے سے پریشان ہے یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مجھے میرے گھر والوں کو، قیامت تک آنے والی ذریت کو، میرے تمام دوستوں کو جو موجود ہیں جو موجود ہیں، جتنی ہماری ماں بہن بہو بیٹیاں آئی ہیں جو نہیں آئی، یا اللہ ہم سب کو جلد فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا، نفس و شیطان کی غلامی سے بچا، اپنی غلامی اپنی معرفت اور محبت نصیب فرما، جو مانگا عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک